وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو، کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بکمالہ. روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ پھر ذرا جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان، جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اس سال ثواب کی محفل میں جمع ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارے شہباز بھائی، فرمان بھائی، رمضان بھائی، اللہ ان کی والدہ، ان کے والد محترم اور ان کے مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے. اللہ ان تینوں مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی قبور پر باران رحمت کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل پر اجر جزیل نصیب فرمائے. آمین. ایک مہربانی کیجیے، آپ بیٹھے رہیں، کوئی بھی ویل نہ دے. میں آپ سے ویلے لینے نہیں آیا. یہ دونوں ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ آپ رکھیں. اگر آپ نے دینا ہے، قریبی کی مسجد بن رہی ہے، میں بھی گزر کے آیا ہوں وہاں سے. آپ اس مسجد میں، کیا نام ہے؟ المدینہ جامع مسجد. المدینہ جا، آپ اس کے لیے دے دیجئے گا، میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ توجہ سے میری بات سنیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مولانا روم کی سنا دوں اگر اجازت؟ یہ اسی بات سے نہیں، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہے تاں بھی میں تقریر کرنی ہے. مجھے آپ کی سبحان اللہ کی عادت ہے، میں اپنے مزاج کا بندہ ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی. جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچی نا، تو ابا جی نے آخیا پتر ہن جوان ہو گئی، کبھی شادی نہ کر دئیے. بیٹی بڑی بہادر تھی، کہنے لگی ابا جی میں تہاڈی مرضی. آج تے پتر کہندے نے ابا جی نہیں ساڈی مرضی نہ. وہ لوگ سن، یقین کیجیے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہے یہ بیٹھے ہیں، ان میں اکثر ان پڑھ بھی ہوں گے، میں مانتا ہوں اس کو، اکثر ان پڑھ بھی ہوں گے، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے والدین کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں. آج برٹش کی تعلیم آ گئی، آکسفورڈ کی تعلیم ہمارے بچے پڑھتے ہیں، لیکن باپ کے سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں. بتاؤ کدھر لے کر جا رہی ہے؟ اللہ معاف کرے، توبہ. لیکن یہ ان پڑھ تھے، ماں باپ نے تربیت ایسی کی تھی. مجھے اقبال کی بات بھی یاد آ رہی ہے. اقبال نے کہا تھا نا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اقبال نے پھر اس پیرائے میں بھی کہا تھا، ان کو للکار کر جواب دیا تھا، کہا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر میرے، بھلا مجھے ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا رہے. جس کو حضور کی چوکھٹ، حضور کی دہلیز کا نہیں پتا، وہ چاہے برٹش سے ہو کر آ جائے، وہ یورپ سے ہو کر آ جائے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑنے والا. لیکن جس کو حضور کی ذات سے شناسائی ہے، وہ قلندر لاہوری اقبال جب یورپ کے منقش اور نقش و نگار والے محلات بھی دیکھ کر آیا نا، تو آ کر اس نے کہہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، میری آنکھوں کا سرما ہے خاکی نجف و حجاز. کہا جس کی آنکھوں میں مدینے اور بغداد کی خاک کا سرما لگا ہو، اے یہودیوں تمہارے یہ نقش و نگار اور منقش چیزیں اقبال کی آنکھوں کو کبھی بہکا نہیں سکتا. آج ہم وہاں سے دور ہوئے. تو بابا جی کہنے لگے پتر جوان ہو گئی اور تیرا رشتہ کر لئیے. بیٹی نے کہا ابا جی جیسے آپ کی مرضی. اب باپ نے رشتہ دیکھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، اس کو دیکھا. بیٹی بھی بڑی حسین تھی، بڑی عبادت گزار تھی، اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی. اب بیٹی کو بہانے کا وقت آیا. جب بارات کا دن تھا نا، تو بیٹی کو سجایا دجایا گیا، دلہن بنایا گیا. آپ سمجھتے ہیں اگر کوئی بندہ خوبصورت ہو اور بناؤ سنگھار کر لے تو اور بھی سونا ہو جاتا ہے، وہ اور بھی خوبصورت لگتا ہے. تو وہ اور بھی خوبصورت بن گئی. اب اس کی سنگیاں سہیلیاں نا اس سے ملنے کے لیے آئیں. ہر سہیلی ہر سنگی اپنا کمنٹ پاس کر رہی ہے، نہیں تو کنی چنگی لگن رہی ہے، نہیں تو کنی سونی لگن رہی. ہر ایک نے نا اپنے اپنے کمنٹ پاس کر لیے. اب جب سب نے کمنٹ پاس کر لیے نا، ساریاں بیٹھ گئیں اس کی تعریف کر کے. اب ان سے کہنے لگی تم نے کر لیا تعریف؟
تم نے میری تعریف کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں کر لی ہے. اب اگلی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں نا، جس کی روحانی پرواز تیز ہوگی وہ میری بات کو پکڑ لے گا. کہا میری تعریفیں کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کر لی ہیں. اس نے کہا تمہاری ان تعریفوں سے بدنا کچھ نہیں ہے، بنے گا تب کچھ جس کے لیے سجی ہوں اسے پسند آ جاؤں. تو سرکار تہاڈیاں ماشاءاللہ تے سبحان اللہ نال کچھ نہیں بڑھنا. جدوں ادھروں آ گئی نا منظوری فل گلاں بن آپ توجہ سے میری قرآن پڑھنا پڑتا ہے، حدیثیں پڑھنی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ باتیں ہم پر آشکار ہوتی ہیں کہ جن سے احکام نکالے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ ہمیں دین کی وہ سمجھ عطا فرمائے جو کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیا کریں عافیت کی. یقین کیجئے کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی نعمتیں. آنکھ کی نعمت ہے نا، اندھے سے پوچھئے اس کی کیا ویلیو ہے جی. سانسیں ہیں نا، جس کی سانسیں ختم ہو گئی ہے نا وہ بتا نہیں سکتا کہ سانس کی کتنی اہمیت ہے. جس کے پاؤں نہیں ہے نا اسے پوچھئے میاں یہ بتاؤ کہ پاؤں کی اہمیت کتنی ہے. ہاتھوں کی اہمیت پوچھئے ہے جی، کانوں کی سماعتوں کی اہمیت پوچھئے. کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں انسان کو دی ہیں نا، یقین کیجئے وہ دوبارہ بھی مل سکتی ہے، دوبارہ بھی مل سکتی ہے. لیکن کائنات میں ایک نعمت اللہ نے بندے کو ایسی دی ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. وہ نعمت میرے اور آپ کے ماں باپ کی نعمت ہے. بس یہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار ملتی ہے. سرکار آپ جتن کر لیں، آپ دنیا کی ساری دولت لگا دیں، یہ دولت بعد میں نہیں ملنے والی. خدا کی قسم جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی قدر کی آج بھی ان کے نام دنیا کے اندر زندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صحابہ کے جربت میں بیٹھے ہیں. میرے حضور نے نا اپنے دامن کے بٹن کھولے. توجہ میری طرف رکھیے گا. حضور نے اپنے دامن کے بٹن کھولے اور یمن کی طرف رخ کیا. میرے حضور نے یمن کی طرف رخ کر کے حضور لمبے لمبے سانس بھرنے لگ گئے. صحابہ جب بھی کوئی خلاف عادت بات دیکھتے تھے نا پوچھ لیا کرتے تھے، عرض کرنے لگے، کہتے ہیں محبوبہ آج خیر ہے؟ یمن کی طرف رخ کر کے لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا یمن سے مجھے اپنے ایک عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کہنے لگے حضور کیسا عاشق ہے؟ کبھی آپ کے دربار میں حاضر تو نہیں دیکھا. دیکھیے بلال تھا عاشق، حبش چھوڑ کے آ گیا. صہیب عاشق تھا، روم چھوڑ کے آیا. سلمان عاشق تھا، فارس چھوڑ کے آیا. حضور یمن تو یہ کھڑا ہے، کبھی آپ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا. میرے حضور نے فرمایا نہ، میرے عاشق کے بارے میں کوئی دوسری بات نہ کہنا، تمہیں پتہ نہیں وہ ہے میرا دیوانہ، لیکن ایک وجہ ہے جو میرے پاس نہیں آتا، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت میں رہتا ہے، اس وجہ سے میرے پاس نہیں آتا. اگلی بات جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی، میرے حضور نے فرمایا اگر کبھی میرے اس دیوانے سے ملنا تو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا تو کر دے. اللہ اکبر. یہ حدیث دو چیزیں بتاتی ہے سرکار، دو چیزیں. حضرت ویسے کرنی کبھی بھی میرے حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے، زیارت نہیں کر پائے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہے نگاہ مصطفیٰ میں ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تبھی میرے حضور نے فرمایا جب بھی اس سے ملنا میری امت کی بخشش کی دعا ضرور کرنا. اس دو حدیثوں کا خلاصہ دیکھیے، جب بندہ مسجد میں جاتا ہے نا، حدیث پاک ہے اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک نیکی. لیکن جب بندہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے نا، اللہ ہر قدم پر 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب یہ ضابطہ بڑا عجیب سا ہے، اس کو سمجھیے گا ضابطے کو، کہ مولا تیری بارگاہ میں آ رہا ہے تو ایک نیکی، تیرے بندے کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو 100 نیکیاں. بات عجیب ہے نا، عجیب سی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا فلسفہ بتایا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جائے تو ہر قدم پہ ایک نیکی، ماں باپ کی زیارت کے لیے جائے تو ہر قدم پہ 100 نیکیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین ماں باپ کی بارگاہ میں جانے کی ہر قدم پہ 100 نیکی اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کی جو توفیق ملی ہے وہ ماں کی دعاؤں کا ہی تو صدقہ ہے. تو جن کی دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق ملی، اللہ نے ان کی بارگاہ کا ادب بھی بڑھا دیا، ثواب بھی بڑھا دیا. یہ ماں باپ کی عظمت. یقین کیجیے دنیا میں بھی اللہ اس کے رنگ دیتا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، اسرائیلیات میں سے ہے یہ بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کہیں سفر پر روانہ تھے، غیب سے ندا آئی میرے کلیم پیدل چلے جاؤ گے یا کوئی سواری کا انتظام کریں؟ پیدل چلے جاؤ گے یا سواری کا انتظام کریں؟ عرض کرنے لگے مولا اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے. ارشاد ہوا میرے کلیم یہ سامنے بستی آ رہی، اس بستی میں جانا، فلاں گھر ہے، اس گھر میں ایک نوجوان ہے، اس سے جا کر کہنا کہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے سواری کا انتظام کریں. پہلے تو حیرت ہوئی کہ میرا امتی اور میں امتی سے مدد مانگنے جا رہا ہوں،
اور امت ہی میری ہیلپ کرے گا اپنے نبی کی بڑی عجیب سی بات تھی، لیکن ارشاد خداوندی تھا، آپ چل پڑے، امر الہی تھا، آپ چل پڑے۔ اس جوان کے دروازے پر پہنچے، آپ نے دستک دی، اندر سے جوان آیا، آپ نے سلام کیا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میں اللہ کے نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا آپ تو میرے نبی ہیں۔ اس نے ہاتھ چومے، ہاتھ چومنے کے بعد کہنے لگا میرے لیے حکم کیا ہے، آئے میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے میرے لیے سواری کا انتظام کرو، میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ اس نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ رکے۔ اس نے اوپر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا تو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا چلتا ہوا جا رہا تھا، سبحان اللہ بادل کا ٹکڑا چلتا ہوا جا رہا تھا۔ جوان نے اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگا جوان، کہتا ہے حضرت اس پہ بیٹھیے، جدھر کہیں گے ادھر ہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ اب جو لوگ آپ مری کے علاقوں کی طرف گھوم کے آئے، آپ سمجھتے ہیں بادل کا ٹکڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دھواں سا ہوتا ہے، آپ بھی بخارات بن کے اڑ رہے ہوتے ہیں، جب بھی ٹکراتے ہیں تو خالی، تو ایک دھواں سا ہوتا ہے وہ، لیکن وہ اللہ کے نبی اس کے اوپر بیٹھے، وہ چٹائی بن گئی اور اب وہ ہوا میں ہے۔ اللہ کے نبی حیران ہے کہ اس میرے امتی کو مقام کدھر سے ملا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہتے ہیں مولا میرے امتی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ میرے راز ہے، تجھے بتاتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے، اس جوان ہے، اس کے دو بوڑھے ماں باپ تھے، دو بوڑھے ماں باپ تھے، میرے کلیم اس نے لمحہ برابر بھی ان کی خدمت میں حرف نہیں آنے دیا، ان کی خدمت میں کمی نہیں آنے دی، ہر آن ان کی خدمت کرتا رہا ہے۔ جب اس کے والدین دنیا سے جانے لگے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا ہمارے بچے نے کبھی ہمارا کہا نہیں ٹالا، اگر یہ تجھ سے کبھی کچھ مانگ لے تو بھی منع نہ کرنا۔ کلیم وہ دن گیا، یہ جوان جو بھی مانگتا ہے میں خدا عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں، اور ماں باپ کی دعاؤں سے انسان اللہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ یقین کیجیے آج یہ جو فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے، میں نے دعوت اسلامی میں حفظ کیا، کراچی گیا درس نظامی کر کے آیا، درس نظامی پڑھا رہا ہوں۔ خدا کی قسم آج بھی میری ماں رات کو اٹھ کے میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں جب اٹھ کے دیکھتا ہوں نا، خدا کی قدم تب یاد آتا ہے کہ یار یہ جس دن یہ نعمت چلی گئی نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس نعمت میں آج بچہ دیر سے آئے نا، دیر سے آئے، شادی ہو جائے نا ہماری تو ہم نا بیوی بچوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں جی، ہر سیلری پہ ہر تنخواہ پہ ان کے لیے کپڑے لے آنے، مرغ مسلم غذائیں لے آنے، لیکن والدہ کے لیے او ٹوٹی پنی ایک منجی اوتے انہوں سٹے ایسی ہیں جی۔ باپ کے لیے میرے پاس لوگ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں قاری صاحب ساڑھے بچے سے جتیاں بھی نہیں لے کے دیں۔ وہ یار کی ہو گیا تمہیں؟ خدا کے بندوں کی طرف چل پڑے ہو، اللہ کے بندوں کیا ہے آپ کا؟ آج والدین سے جا کر مانگتے ہیں، کہتے ساڈا حق دو سینو، وہ کدا حق تہاڈا؟ سنو میرے حضور کا ایک فرمان سن لو، کبھی مانگنے کی جرات نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نسائی میں ہے، حضور فرماتے ہیں انتا و مالوکا لیبیکا، حضور فرماتے ہیں بندے تو بھی، تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے۔ ہم کس منہ سے ان سے اپنا حق مانگتے ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں حق مانگنے والے؟ آج جو رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے نا، یہ باپ کی رات کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ باپ کی دن کی مزدوری کا نتیجہ ہے جو آج رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ آج ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ماں باپ کی عزت کی، جدھر دیکھا منہ اٹھا کے چل پڑے۔ جب ماں باپ خدا کی قسم بھی نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ مفت چ ایڈیاں نیک سلامہ لبدیاں نے، یہ حقیقت بات ہے خدا کے بندوں۔ آج ماں باپ روکتے ہیں نا ہمیں برا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کو تو ہماری بات سمجھ ہی نہیں آتی، آپ بوڑھے ہو گئے، وہ چلے تینوں کی ہو گیا ہے، کیوں نہیں ان کو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بندے جب تو بول نہیں سکتا تھا، کائنات کا کوئی ٹرانسلیٹر تیری ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا تھا، تو بولتا روتا تو تھا لیکن کوئی نہیں سمجھتا تھا تجھے کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر تیری گفتگو کوئی سمجھتا تھا تو وہ تیرے ماں باپ تھے۔ جب تو بول نہیں پاتا تھا اس وقت یہ تیری گفتگو سمجھتے تھے، آج تو بولنے لگ گئے یہ کیسے نہیں سمجھتے؟ اس بات کو تو سمجھ بندے، تجھے سمجھ نہیں آتی، میرے بھائی میرے بزرگ تجھے سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کو آج بھی سمجھ آتی ہے۔ قدر کرے، یہ وہ عظیم نعمت ہے، خدا کی قسم صرف ایک بار ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھرمٹ لگائے، صحابہ بیٹھے، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں پیارے صحابہ جس نے ماں باپ کو نا ایک نظر محبت سے دیکھا، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے، کہتے ہیں سونے ہو اگر کوئی دن چ 100 واری ویکھے تاں بھائی حضور ایک دفعہ دیکھا ایک مقبول حج کا ثواب ہے، اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں تو انہوں نے بھی آکھیا کہ بھائی دریائے رحمت جو سے لٹ لو، ہیں جی لٹ لو حضور کو لو، ہاں جی وہ بھی کہنے لگے سونے اگر کوئی 100 باری دیکھے تاں، میرے حضور نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بڑا ہے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تم 100 مرتبہ دیکھو اللہ 100 مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا۔ بتاؤ یار کہیں سے ملتی ہے یہ نعمت؟ کہیں سے ملتی ہے یہ نعمت؟
یہ ماں باپ کی قدر کیا کریں. اور ماں باپ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بھی اولاد کے حقوق کا خیال کیا کریں. وہ اس چیز کا حکم دیں جو آپ کی اولاد کر سکے. ایسی چیزوں کا حکم نہ دیں کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو. آپ خود بچائیں اپنی اولاد کو گناہوں سے. اور میرے بزرگوں، یہ نہیں تو قیامت کے دن لٹک جائے گی یہ قوم، لٹک جائے گی. آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ سمجھدار بنیں. اپنی اولاد کو میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں، مرد کلندر اس وقت کے ولی کامل، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو کسی بھی بات کا حکم نہیں دیتا، کہہ دیتا ہوں، اختیار دے دیتا ہوں، کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی. کہا حکم اس لیے نہیں دیتا کہ اگر انہوں نے ٹال دیا تو یہ گناہگار ہو جائے. کہا کہ میں تو اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد پر گناہوں کا بوجھ آئے. محبت کرتے ہیں آپ اپنی اولاد سے تو اپنی اولاد کو ایسے انداز میں بات کہا کریں کہ اگر وہ ٹال بھی دیں تو انہیں گناہ نہ ہو، اور کوشش کیا کریں معاف کر دیا کریں. نہیں تو میرے بھائی یہ لٹکے جائیں. ماں باپ کی بڑی عظمت ہے. اور جوان جو بیٹھے ہیں، خدا کے بندو ماں باپ کی قدر کرو. اللہ کے بندو، یہ بیویاں اور بھی مل جائیں گی، ماں باپ اور نہیں ملیں گے. خدا کی قسم، آج جب چھپا کے لے آتے ہو نا چیزیں، چھپا کے چیزیں لے آتے ہو اور تم سمجھتے ہو میں بغل میں اور بیگ میں داب کے لے کے آ رہا ہوں، میری ماں نو کی پتا، او تے سو گئی ہے، اچھا لیا تینوں کی پتا. تیری بیوی تے سو سکتی ہے، ماں نہیں سو سکتی. ماں کی نظر دروازے پر ہوتی ہے، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی ہے، بار بار اٹھ کے بہو کو کہتی ہے، بہو دیکھ میرا لال آیا کہ نہیں آیا، بیٹا شرابی ہو یا نمازی ہو. ماں جب تک بیٹا گھر کی دہلیز میں قدم نہیں رکھتا نا، ماں باپ کو چین نہیں آتا. بیٹا شرابی، میں نے دیکھا ایک عورت کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا بیٹا شراب کے نشے میں دھت تھا. خدا کی قسم، ماں کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا فلاں کھیت کے اندر پڑا ہے. وہ ماں جو پردہ رکھا کرتی تھی، اپنا پردہ بھول کے اپنے لخت جگر کے پاس گئی اور اس کا سر گود میں لے کر اس کے منہ کو صاف کرنے لگی. ہم دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ ماں جو اپنے پردے کی خاطر کبھی دہلیز سے باہر اپنا ہاتھ نہیں نکالتی تھی، آج لخت جگر کی خاطر اپنے سر کا دوپٹہ بھی بھول گئی. اور چلیے یار کی کرن دے یار، اور ماں باپ کی عظمت کو سمجھو. اور یہ بڑی عظیم چیز ہے، خدا کی قسم یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. آج ان کی قدر کرو. اگر کوئی غلطیاں کی ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ بھی سنیں. میرے حضور فرماتے ہیں، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس کے دونوں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو، وہ ہر جمعۃ المبارک کو اپنی ماں کی قبر پر جائے یا اپنے باپ کی یا دونوں کی قبر پر جائے اور جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. کہا کہ کرے گا ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت، اللہ اس بندے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی لکھ دے گا اور اس بندے کی اللہ مغفرت بھی فرما دے گا. بتاؤ، مرنے کے بعد بھی ماں باپ ہمارے لیے بہتر ہے. دنیا سے جا رہے تب بھی ہمارے لیے سامان. آؤ نیت لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ تسی پیسے میں نہیں لیتے، نہ ہی میں لینے سی تواڈے کول، لیکن ہن ہاتھ چوک کے میں تواڈے کول سبحان اللہ بھی نہیں منگی، لیکن ہن تسی ہاتھ چوک کے نیت کرنی کہ اج تو بعد اسی اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کرنی. ہاتھ چوک انہاں ہاتھاں نے گواہی دینی. قرآن پڑھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن یہ منہ پہ مہریں لگ جائیں گی. سرکار یہ زبان نے کوئی نہیں بولنا، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے. مولا یہ اس کام کے لیے اٹھتے تھے، مولا یہ تیرے محبوب کے نعرے پر اٹھا کرتے تھے، مولا یہ تیرے محبوب کے ذکر کے لیے اٹھا کرتے تھے، مولا یہ اچھے کاموں کے لیے اٹھا کرتے تھے. اللہ پھر ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. پھر یہ پاؤں بولیں گے، اللہ یہ جب بھی چلے تھے پاؤں مسجد کی طرف چلے تھے، اللہ جب بھی چلے تھے دین کے راستے پہ چلے تھے، اللہ ان پاؤں پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. آنکھیں بولیں گی، الہی انہوں نے جب بھی دیکھا اچھا دیکھا، الہی انہوں نے جب بھی دیکھا قرآن دیکھا، انہوں نے جب بھی دیکھا روزہ رسول اللہ دیکھا، ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اللہ ان آنکھوں پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما. سبحان اللہ. یہ کان بولیں گے، الہی ان سے جب بھی سنتا تھا اچھی باتیں سنا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت سنتا تھا، تیرے محبوب کی ثنا خوانی سنتا تھا. خدا کی قسم اللہ ان کانوں پہ بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما. سبحان اللہ. اس طرف آئیں، اس طرف آئیں، اپنا مزاج بدلیں، اس طرف آئیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میرا مزاج یہ ہے، مجھے سنیں نہیں آتی اور نہ ہی میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں. میرا اپنا مزاج ہے. ماں باپ کی قدر کریں. یقین کیجئے یہ وہ نعمت ہے کائنات میں صرف حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے نا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت باجزید بستامی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سردیوں کی کڑکتی رات تھی، سخت شدید سردی پڑ رہی تھی. کہا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا، بیٹا باجزید مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے. آپ فرماتے ہیں ماں کا کہاں مانا، پانی بھرنے کے لیے گیا، آب خورا وہ جو گلاس تھا کا جب لے کر آیا نا تو ماں کی آنکھ لگ گئی تھی. سبحان اللہ. کہا میں کھڑا رہا،
میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، کہا ماں کو کیوں جگاؤں، بڑی مشکل سے تو نیند آئی ہے، کہا میں سرانے وہ پیالہ لے کر کھڑا رہا، کہا سردی تھی اور پانی ٹپکتا ہوا نا میری انگلی پہ آ گرا، کہا کہ انگلی پہ آ کر جب گرا تو وہ برف بن گیا، کہا جب میری ماں نیند سے بیدار ہوئی نا، فرط محبت سے مجھے کھڑے دیکھا تو میری ماں نے وہ پیالہ میرے ہاتھ سے جیسے ہی لیا نا محبت بھرے انداز میں، کہا وہ جو انگلی پر برف جمی تھی وہ اپنی چمڑی ادھیڑ کر ساتھ لے گیا، خون نکلنے لگ گیا، کہا میری ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، کہنے لگی لخت جگر یہ کیا ہوا، میں نے سارا واقعہ سنایا، میری ماں نے اسی وقت ہاتھ بلند کیے، الہی میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر بایزید بستامی کو مقام کیا ملا، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حلقہ 11 میں بیٹھا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو میری نگاہ لوح محفوظ پر جا کر پڑی، یہ ماں باپ کی دعاؤں کر سکتا ہے۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو حفظ، رمضان المبارک بالکل قریب قریب ہے، بالکل قریب ہے الحمدللہ۔ میں آیا ہوں بستی جج کوٹھے والا کے قریب بستی جج ہے، وہاں پر میری مسجد ہے، روڈ پر ہی فیضان اطہار مسجد ہے، میں وہاں پر خطابت بھی کرتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں۔ میں آپ تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے ہمارے پاس، جس میں 100 کے لگ بھگ اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں، تو میں آپ تمام دوست اب آپ سے آپ وہاں یہ اعتکاف کیجئے، انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر آپ کو وہ چیزیں سکھائیں۔ ہمارے پاس کوئی فرقہ وارانیت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف دین کی بات کرتے ہیں، آپ کو نماز روزہ سارے یہ مسائل سکھائیں گے، پریکٹیکل نماز کا طریقہ ہوگا، میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو کفن دینے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں وہاں پر اعتکاف میں، اور آپ کا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ 10 دن سحری افطاری انشاءاللہ آپ کو بہترین، اور جتنا تسی جٹ نہیں کر دے سحری افطاریاں ادھا ہی تمہیں ملنی ہے اتنے بھی انشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر وہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ میں آپ تمام دوست اب آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس میں شرکت